الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان كثير من الناس مغبون فيهما الصحة والفراغ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت اور ایک حدیث پڑھی ہے۔ آیت کا مطلب ہے کہ اے لوگو اسلام میں مکمل طریقے پر داخل ہو جاؤ۔ اسلام کا مطلب ہے سراپا سیر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا۔ اللہ نے جو دین ہم کو حرام اور حلال کی شکل میں بتایا ہے، اس کا ہم مکمل لحاظ کریں اور اس کو اپنائیں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کرام کو بھیجا ہے اور ان کا دین مشترک اسلام ہی رہا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اقتباس میں جہاں گفتگو فرمائی، وہاں فرمایا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو بھی مسلمان کہا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کہا ابراہیم علیہ السلام سے اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، کہ اے ابراہیم آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ تو اسلام کا مطلب ہی ہوتا ہے اطاعت کرنا، اللہ کے احکام کو ماننا، اس پر عمل کرنا۔ تو اسلام نے جو قرآن کی شکل میں، احادیث کے شکل میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی شکل میں جو ہدایات ہم کو عطا فرمائی ہیں، اسی کے اوپر عمل کرنے کا نام اسلام ہے اور اسی کا نام اللہ کی اطاعت ہے۔ اور ہم اسی کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی فلاح کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ اسلام میں مکمل طریقے پر داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا اسلام کامل ہو گیا، ہم روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، بلکہ اسلام جس طرح سے عبادات کا نام ہے، اسی طرح سے معاملات کا بھی نام ہے، اسی طرح سے معاشرت کا بھی نام ہے، اسی طرح سے عقائد کا نام ہے۔ یعنی اسلام ایک نظام حیات اور نظام زندگی ہے، اور اس نے ہمارے ہر شعبے میں اور ہر زندگی کے گوشے میں ہدایت اور رہنمائی کی ہے کہ ہم کو اپنے والد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے خاندان کے ساتھ اور اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اور غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، امیروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے ہم کو بتائی اور اس کی تشریح و توضیح کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو اس لیے ہم اسلام میں مکمل طریقے پر داخل ہو جائیں۔ عام طریقے سے اس سلسلے میں ہمارے اندر بے پناہ غفلت پائی جاتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو ضرور مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر اس عمل کے اندر بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کے اوپر قائم رہنے کی اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے۔ اور ایک دوسری حدیث میں نے پڑھی، اس کا تعلق اسی سے ہے کہ جب ہم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم اسلام میں مکمل طریقے پر داخل ہو جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے اوپر مکمل طریقے پر عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمارے لیے دونوں چیزیں عطا فرمائی، صحت بھی عطا فرمایا، ہمارا دماغ صحیح کام کر رہا ہے، ہمارا دل صحیح کام کر رہا ہے، ہمارا پورا جسم اور
صحیح کام کر رہا ہے، اللہ نے ہم کو وقت عطا فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو جب وقت ملتا ہے تو وقت کو غنیمت نہیں سمجھتا۔ آدمی کو جب صحت ملتی ہے تو آدمی صحت کو غنیمت نہیں جانتا، وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو ہمیشہ جوان رہیں گے، ہمارا ہمیشہ بچپن ہی رہے گا۔ حالانکہ دیکھتے دیکھتے انسان بچپن سے جوانی کی طرف بڑھتا ہے اور پھر بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہ اپنے زندگی کے آخری مراحل میں داخل ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ کوتاہی برتتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی میں صحیح عمل نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار تو خواتین پر ہے، جس طرح سے اس نے پوری زندگی عمل کیا، اللہ تعالیٰ آخری وقت میں اس کو وہی توفیق دیتے ہیں جو اس نے کیا ہے۔ تو ہمیں اپنے وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اپنی صحت کو بھی غنیمت جاننا چاہیے۔ میں انہی سب مختصر باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔